میں حضرت سلودی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ مجھ گناہگار سمیت ہم سب کو واعظ و نصیحت فرمائیں۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا داؤد صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ کتنی دیر بیان سنیں گے؟ 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، کتنی دیر بیٹھیں گے آپ؟ 10 منٹ تک سن لیں گے؟ اچھا بس ٹھیک ہے۔ نہیں 20 منٹ بھی نہیں، میں تو بہت جلدی سناؤں۔ قرآن کریم کے 5 حقوق ہیں۔ کتنے حقوق ہیں؟ 5۔ پہلا حق یہ ہے ایمان لاؤ اس بات پر کہ قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے۔ اللہ ہم سب کو شکوک و شبہات سے محفوظ رکھے۔ دوسرا حق یہ ہے 24 گھنٹوں میں تھوڑا سا وقت نکال کر قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ تلاوت کرنی ہے صحیح تلفظ کے ساتھ۔ اب بعض پڑھے لکھے لوگ تلاوت کرتے ہیں نا، بعض پڑھے لکھے لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کے تلفظ ٹھیک نہیں ہوتے۔ مثلا کہتے ہیں قل هو اللہ احد، یہ قل بڑے قاف کے ساتھ ہے، چھوٹے قاف نہیں۔ قل کا معنی ہے فرما دیجئے، اور چھوٹے کاف کے ساتھ ہو قل، اس کا معنی ہے کھائیے۔ تو کھانے میں اور کہنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس لیے قرآن کریم کا دوسرا حق یہ ہے 24 گھنٹوں میں تھوڑا سا وقت نکال کر صحیح تلفظ کے ساتھ اس کو پڑھنا۔ الحمدللہ میں نے اپنے وہ اساتذہ دیکھے ہیں جو بخاری شریف بھی پڑھاتے تھے اور صبح سے شام تک زبانی 16 پارے قرآن کریم کے تلاوت کر لیتے تھے، الحمدللہ۔ اور یہ جو ملتان کے تھے نا قاری رحیم بخش رحمۃ اللہ علیہ، یہ فرماتے ہیں کہ میں نے منت مانی تھی۔ چلا گیا۔ وہ فرماتے ہیں میں نے منت مانی تھی کہ یا اللہ اگر تو مجھے حج کرا دینا تو میں روضہ رسول پر کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا قرآن سناؤں گا۔ یہ آج سے کم و بیش کوئی 50-60 سال پہلے کی بات ہے۔ جب وہ حج پہ گئے تو مدینہ منورہ پہنچے، فرمانے لگے الحمدللہ میں نے 6 گھنٹے میں الحمد سے لے کر والناس تک سارا قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا ہے۔ تو قرآن کریم کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا یہ بھی قرآن کا حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابہ قرآن بہت اچھا پڑھتے تھے، لیکن قرآن کو گانے کی طرز پر نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہ قیامت کی علامات میں سے صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا۔ 2 صحابہ قرآن بڑا اچھا پڑھتے تھے، ایک حضرت ابی ابن کعب اور ایک حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابی ابن کعب اتنا اچھا قرآن پڑھتے تھے کہ ایک مرتبہ حضور رحمۃ اللہ العالمین نے فرمایا ابی آؤ اور مجھے اللہ کا قرآن سناؤ، کیونکہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھ سے قرآن سنوں۔
تو حضرت ابی ابن کعب کہنے لگے اللہ سمانی، کہ اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ حضور رحمت للعالمین نے فرمایا نعم اللہ سماک، اللہ نے تیرا نام لے کر مجھ سے کہا ہے کہ تجھ سے قرآن سنوں گا۔ تو ابی ابن کعب خوشی سے رو پڑے کہ اللہ تیرا شکر ہے، قرآن کی برکت سے آج تو بادشاہوں کا بادشاہ بھی میرا نام لے رہا ہے۔ اور دوسرا حضرت ابو موسیٰ اشعری بڑا اچھا قرآن پڑھتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ جیسے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، بھی قاری صاحب سے قرآن سنا آپ نے، سنیں گے مزید، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری ایک کمرے میں نا لوگوں کو قرآن سنا رہے تھے۔ درمیان میں سے ایک صحابی اٹھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آج آپ کو ابو موسیٰ کا قرآن نہ سناؤں؟ فرمایا جی تو میرا بھی چاہتا ہے، لیکن سامنے سے جاؤں گا تو وہ ادب کی وجہ سے تلاوت بند کر دے گا، کوئی ایسا راستہ ہے کہ میں چھپ کر جاؤں اس کو پتہ نہ چلے؟ کہنے لگے ہاں۔ تو حضور رحمت للعالمین کو وہ صحابی اس کمرے کے پیچھے سے چھپا کر کے لائے، اور پھر حضور رحمت للعالمین اس مکان کی دیوار کے ساتھ ایسے ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے اور دیر تک قرآن سنتے رہے، اور فرمایا یوں لگتا ہے اللہ نے اس کو لحن داؤدی عطا فرمائی ہے۔ صبح کے وقت جب یہ آئے تو فرمایا ابو موسیٰ رات میں نے تیرا قرآن سنا، تو بہت اچھا قرآن پڑھتا ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے سنا؟ فرمایا ہاں میں نے چھپ کے تیرا قرآن سنا۔ فرمانے لگے ہو مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ میرا قرآن سن رہے ہیں، اگر مجھے پتہ ہوتا ہے لحبرت تحبیرا، میں اور اچھا کر کے پڑھتا تاکہ میرے نبی کا دل زیادہ خوش ہوتا جائے۔ تو لہذا قرآن کو اچھا کر کے پڑھنا تاکہ لوگوں کا دل خوش ہو، یہ بھی عبادت میں شامل ہے۔ تو میرے بھائیوں قرآن کریم کو پڑھو، اگر ایک پارہ نہیں پڑھ سکتے ہو تو آدھا پارہ پڑھ لو، آدھا پارہ نہیں پڑھ سکتے ہو تو ایک پاؤ پڑھ لو، ایک پاؤ نہیں پڑھ سکتے ہو تو کم از کم روزانہ قرآن کریم کو دیکھ لیا کرو۔ حدیث شریف میں آتا ہے چند چیزوں کا دیکھنا بھی عبادت ہے۔ قرآن کریم کو آپ کھول کر دیکھتے رہیں، یہ دیکھنا بھی عبادت میں شامل ہے۔ یہ ہندوستان میں نا مولانا فضل حق خیر آبادی ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفتر میں ملازم تھا، تو روزانہ میں ایک بستی کے اندر سے گزر کر کے جاتا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے کیا دیکھا کہ چارپائی پہ میت پڑی ہے اور سارے گاؤں کے لوگ اکٹھے پریشان سے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہنے لگے یہ ہمارا ساتھی فوت ہو گیا ہے اور کوئی نماز جنازہ پڑھانے والا نہیں ہے۔ فرمانے لگے میں پڑھا دیتا ہوں۔ تو کہتے ہیں میں نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، تیار تھا تو میں نے کہا چلو قبر میں بھی اس کو اتار دیتا ہوں۔ قبر میں نے اتارا اور قبر کو بند کر دیا گیا۔ جب میں اپنے دفتر میں پہنچا تو یہ سامنے کی جیب سے نا اہم کاغذات تھے وہ گم ہو گئے۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں نے اس کو قبر میں اتارا تھا تو وہ کاغذات میرے قبر میں گرے۔ تو کہتے ہیں میں الٹے پاؤں بستی والوں کے پاس آیا، ان کی منت سماجت کی کہ یار میں نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے تو میری بچوں کی روزی کا مسئلہ ہے، آپ یہ قبر کھول لیں تاکہ میں کاغذات نکالوں۔ وہ لوگ بھی احسان فراموش نہیں تھے، کہنے لگے کوئی بات نہیں ہے آپ چلیں۔ رات کا وقت تھا، وہ قبر کو جیسے ہی کھولا گیا تو حضرت فرماتے ہیں اس سے ایسی روشنی نکلی کہ سارا قبرستان روشن ہو گیا۔ اور میں نے وہ کاغذات لیے تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے اس کی بیوی سے ملاؤ۔ پردے میں انہوں نے میری ان سے ملاقات کروائی تو میں نے کہا کہ آپ کا شوہر کون سا نیکی کا کام کرتا تھا؟ پرانا زمانہ تھا، دیہاتی عورتیں تھیں۔ کہتے ہیں مجھے اور تو کچھ پتہ نہیں ہے، یہ سامنے الماری میں نے ایک کتاب رکھی ہوئی ہے، یہ فجر کی نماز پڑھتا تھا اور پڑھ کر نے اس کتاب کو لے کر بیٹھ جاتا تھا۔ اس کو پڑھنا نہیں آتا تھا، انگلی پھیرتا جاتا تھا اور یوں کہتا تھا اس کتاب کے لکھنے والے نے جو کچھ لکھا ہے سچ لکھا ہے۔ سورج نکلنے تک بس یہی اس کا معمول تھا۔ کہنے لگے میں نے کہا میں دیکھ سکتا ہوں یہ کتاب؟ فرمایا ہاں دیکھ لو۔ کہتے ہیں جب میں نے اس کھڑکی کو کھول کے دیکھا تو وہ قرآن کریم تھا جی۔ تو قرآن کریم کو وہ پڑھ نہیں سکتا تھا، صرف انگلی پھیرتا تھا۔ انگلی پھیرنے پر اللہ اتنا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، تو جو قرآن کو پڑھیں گے اللہ ان کو کتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ تیسرا حق یہ ہے قرآن کریم کو آپ سمجھیں، قرآن آپ سے کہتا کیا ہے۔ یہاں ماشاءاللہ
ترجمہ قرآن کریم شروع ہے۔ حافظ صاحب تشریف لائے تھے، ان کے بھائی خالد صاحب بھی، میں نے آغاز کروایا تھا، پتہ نہیں اب چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ برکت دے۔ اچھا، سارے حضرات آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں یہاں پر نازل ہوں، تو یہ یہاں کے رہنے والے ہیں نا، عشاء کی نماز کے بعد 15-20 منٹ ترجمہ قرآن کریم کلاس ہوتی ہے، اور کلاس پڑھانے والے پتہ ہے کون ہیں؟ مولانا لقمان صاحب ہیں، بڑا نیک آدمی ہے جی، اللہ کا ولی ہے۔ آپ سارے حضرات مجھ سے عہد کریں کہ ہم قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے، ہاتھ کھڑا کرو، ڈرنا نہیں ہے، کچھ نہیں ہوتا، کیا ہو جائے گا؟ لو جی 15-20 منٹ کے لیے آپ نے قرآن کا ترجمہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ پتہ ہے کتنا ثواب ملے گا؟ قرآن کریم کی ایک آیت سادہ آپ سیکھ لیں ترجمے کے بغیر، الحمدللہ رب العالمین، تو 100 رکعت نماز نفل سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اور اگر ترجمے کے ساتھ آپ سیکھ لیں تو ہمارے شیخ مولانا سرفراز صاحب فرمایا کرتے تھے، ایک آیت ترجمے کے ساتھ سیکھ لو، اللہ 1000 رکعت نماز نفل سے زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور چوتھا حق یہ ہے، قرآن کریم کے اوپر عمل کرو، آپ کے عقائد ٹھیک ہوں، عبادات کا اہتمام ہو، معاملات اچھے ہوں، معاشرت اچھی ہو، اخلاق اچھے ہوں، اور آپ کی معیشت، معاشرت، تجارت، خلوت جلوت اچھی ہو تو عمل کریں آپ۔ تمہاری قوم کی بنا تو دین و ایمان پر ہے، تمہاری زندگی موقوف ہے تعمیل قرآن پر، تمہاری فتح یابی منحصر ہے فضل یزداں پر، نہ قوت پر، نہ شوکت پر، نہ کثرت پر، نہ ساما پر، قباؤں میں پیوند، پیٹوں پہ پتھر، قدموں تلے تاج کسریٰ و قیصر۔ صحابہ کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا، لیکن سینے میں قرآن تھا، قیصر و کسریٰ کا غرور خاک میں ملایا ہے۔ اور 5واں حق یہ، اس کی نشر و اشاعت کرو۔ ماشاءاللہ یہاں قرآن کی ترجمہ کلاس بھی جاری ہے اور حفظ القرآن کا پروگرام بھی جاری ہے۔ ماشاءاللہ یہ بچوں نے دیکھو حفظ کیا، اللہ ہمارے حافظ بدر صاحب کو، ان کے بھائی خالد صاحب، الطاف صاحب، اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ ان کے والدین کی مغفرت فرمائے۔ مجھے ذرا کام ہے، اس وجہ سے میں انہی کلمات پر اکتفا کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔